نفس نے غلطی کی اور اس کو کھول کر آپ مجھے شرمندہ نہ کریں. ایک غلطی کی، اب میں اس اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں. 3 دن سے نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا اور نفس چیخ رہا ہے، بھوک بھوک بھوک، پیاس پیاس پیاس. نفس کھانا مانگ رہا، نفس پانی مانگ رہا ہے. تو میں اپنے نفس سے کہتا ہوں، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں؟ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں؟ جب میں یہ کہتا ہوں تو مجھے سکون ہوتا. تو صاحب کو جانے دیا، لوگوں سے کہا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. نفس کا مارنا اتنا آسان نہیں ہے دوستو، اتنا آسان نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک اور بہت ہی عبرت سبق آموز واقعہ، یہ رجال حدیث میں ایک بزرگ راویان حدیث میں جن کا ذکر آتا ہے، علامہ ابن نجیح، وہ اپنے شیخ عثمان حیری کی بارگاہ میں، ان کے پیر و مرشد تھے، ان کی بارگاہ میں سب لوگ بیٹھے تھے. کسی دینی کام کے لیے انہوں نے کچھ عطیات مانگے اپنے مریدین سے. اس وقت ان کے پاس بہت کچھ تھا، تھیلی میں لے کے پہنچ گئے. جیسے ہی تھیلی سامنے رکھی، سب کے سب سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ لگا، ماشاء اللہ الحمدللہ نعرہ لگنے لگا. تھوڑی دیر تک تو بیٹھے رہے اور پھر چپکے سے اٹھے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں دیتا، مجھے واپس کیجیے، مجھے واپس کیجیے، واپس کیجیے. حضرت نے واپس کر دیا، لے جاؤ بھی. واپس لینا تھا، لعنت شروع. ارے پیر کو دے کے لے لیا، پیر کو دے کے لے لیا. الراجع فی ہبتہ کالراجع فی قیہ. پڑھنے لگے لوگ، یعنی دے کے لے لیا، تھک کر چاٹ لیا، دے کے لے لیا، چھوڑا. کیسا بخیل ہے، کیسا. ارے پیر کا بھی اس نے لحاظ نہیں کیا، پیر کو دے کے لے لیا. اب لانا شروع، مگر وہ اپنا چلے گا. لیکن رات کی تاریکی میں آئے اور آ کر کے پیر سے کہتے ہیں، حضور میں نے تو خدا کے لیے دیا تھا، مگر جب لوگوں نے میری تعریف کی تو میرا نفس خوش ہو گیا. میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں. یہ دل میں آیا تو میں نے سوچا اب یہ بہت خوش ہوا ہے، اب اس کو زندگی بھر لعنت اس پر بھجواؤں گا، زندگی بھر اس پر لعنت بھجواؤں گا. یہ آپ لیں، جہاں چاہیں خدا کے واسطے خرچ کریں، مگر خدا کے لیے میری زندگی میں یہ راز نہ کھولیں، میری زندگی میں یہ راز نہ کھولیں. نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک وہ زندہ رہے، جس راستے سے گزرتے تھے، یہی وہ ہے، یہی وہ ہے جس نے دے کے لے لیا، دے کے لے لیا، یہی وہ ہے. اور پھر یہ خاموشی سے گزر کے نفس سے کہتے تھے، ایک ہی بار تو خوش ہوا تھا نا، زندگی میں لعنت بھجاؤں گا. ایک ہی بار تو خوش ہوا تھا نا، لعنت بھجاؤں گا. بولو، جب انہوں نے اپنے نفس کو مار دیا، اب ان کے پاس مرنے والی چیز ہی کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ بڑے راز کی بات ہے. یہ ریاضت کرنے والے برج اجمی میں 11 سال تک کی ریاضت، بزرگان دین نے اپنی چلا گاہوں میں جو ریاضت کی، وہ نادانی نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ مرنے سے پہلے اپنے کو مار رہے تھے، مرنے سے پہلے اپنے کو مار رہے تھے. اور پھر ایسا زندہ ہوئے، ایسا زندہ ہوئے، یہاں بھی زندہ وہاں بھی زندہ. دیکھو آپ سمجھتے نہیں ہیں زندگی کا راز کیا ہے. موت کسے کہتے ہیں، زندگی کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو. ایک انسان چل پھر رہا ہے، سن رہا ہے، بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دھرتی کے اوپر چل رہا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ گونگا ہے، یہ بہرا ہے، یہ اندھا ہے، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون. اور یہ دھرتی پر چلنے والے، انک لا تسمع الموتى. اے محبوب تم ان مردوں کو سنا نہیں سکتے، یہ مردوں کو سنا نہیں سکتے. تو کیا قبرستان میں گئے تھے رسول؟ مردوں سے مراد کون ہے؟ کفار و مشرکین. ساری تفسیریں یہی کہتی ہیں. تفسیر ابن کثیر پر زیادہ اعتماد ہے، اس میں بھی یہی بات ہے.
یہ مردہ ہیں. اب لطف کی بات دیکھو، جو چل رہا ہے وہ مردہ، جو سن رہا ہے وہ بہرا، جو دیکھ رہا ہے وہ اندھا ہے، جو بول رہا ہے وہ گونگا ہے. اور ایک منظر ایک ہم نے اور بھی دیکھا، ایک شخص کی گردن کٹی ہوئی ہے، ہاتھ ادھر ہے، پیر ادھر ہے، دھڑ ادھر ہے، ٹکڑے ٹکڑے الگ ہیں. ہم غور سے دیکھتے ہیں، نہ اس کے سننے کا شعور ہو رہا ہے ہمیں، نہ اس کے دیکھنے کا شعور ہمیں ہو رہا ہے، نہ اس کی زندگی کا کوئی شعور ہمیں ہو رہا ہے. ایک شخص قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. ارے یہ جو ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، ان کو مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ. یہ آپ سوچیں گے شاید ادب کا سبق سکھایا جا رہا ہے. مر تو گئے ہیں مگر مردہ مت کہو. ادبان مر تو گئے ہیں مگر مردہ مت کہو. کہنے سے روکا گیا یہ ادب ہے، مگر سوچ تو سکتے ہیں مردہ. قرآن نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ. نہیں صرف کہنے پر رکاوٹ نہیں، گمان بھی مت کرو، گمان بھی مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے. ارے جس کو ہم نے زندہ سمجھا قرآن نے کہا یہ مردہ ہیں، اور جن کو ہم نے مردہ سمجھا قرآن نے کہا یہ زندہ ہے. اور ان کی زندگی اتنی مضبوط کہ ہماری بھی زندگی اتنی نہیں. میں بتا دوں، دیکھیے یہاں پر ماشاءاللہ سب زندہ ہی لوگ ہیں نا، زندہ ہی. اچھا اب میں یہ کہوں کہ اے لوگو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مردہ ہیں، سب مردہ. اب بول دیا میں. دوسرے دن کچھ لوگ فتویٰ کا سوال کرنے کے عادی ہوتے ہیں، موقع مل گیا سوال کا، عادی ہوتے ہیں، موقع مل گیا سوال کرنے کا، فتویٰ کا مضمون تیار ہو گیا. کیا فرماتے ہیں علماء دین وہ مفتیان شرع مسین زید کے بارے میں، جس نے علانیہ اتنے کثیر مجمع میں سب آنکھ رکھنے والے جان رکھنے والوں کو مردہ کہہ دیا، مردہ کہہ دیا. اب سوال دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. نماز کی بڑی فکر ہے، اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. سمجھا؟ اب اس کے بعد مفتی صاحب نے جواب دیا الجواب اللہم ہدایت الحق والصواب. سورۃ مسئولہ میں علانیہ زید جھوٹ بولا، زندوں کو مردہ کہا. وہ بڑا کھلا ہوا فاسق مولن ہے، اس نے علانیہ جھوٹ بات کہی. اب اس کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کو لوٹانا ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگی اس کے پیچھے نماز، جب تک کہ وہ علانیہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ وہ علانیہ توبہ نہ کر لے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وعلمہ جل مجدہ وتم واحکم. فتویٰ تیار، فتویٰ تیار. مگر مفتی صاحب سے یہ پوچھو کہ زید کے پیچھے تو تیری نماز نہیں ہوگی، مگر تیرے پیچھے زید کی تو ہوگی. کیا مطلب کیا ہے کہ تم کو ہم مردہ اگر کہیں تو صرف فاسق بنتے ہیں، اور یہ ایسا زندہ ہے کہ انہیں مردہ کہو تو کافر ہو جاؤ. صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو تمہاری زندگی ہوئی نہ کمزور کہ انکار کرتا ہوں تو صرف فاسق بنتا، اور ان کی زندگی ایسی مضبوط کہ انکار کروں تو منکر قرآن ہو جاؤں. قرآن کہتا بالا ہی جاؤں، قرآن کہتا زندہ، ہم کہتے مردہ. ذرا آپ دیکھیں کتنی زوردار. اور اس کے بخار وہ جو چل پھر رہے تھے وہ مردہ، جو کٹ گیا یہ زندہ. معلوم ہوا جناب زندگی موت کا تعلق روح کے آنے جانے سے نہیں، روح کے بدن میں رہنے نہ رہنے سے نہیں ہے. زندگی اور موت کا تعلق جو ہے وہ نبی کی وفاداری اور غداری سے ہے.
نبی کی وفاداری اور غداری سے ہے. جو نبی کا وفادار ہے وہ یہاں بھی زندہ ہے وہاں بھی زندہ ہے. جو غدار ہے وہ یہاں بھی مردہ ہے وہاں بھی مردہ ہے وہ وہاں بھی مردہ ہے. مردے وہیں غداری سے انسان مردہ ہوتا ہے. وفاداری سے, نبی کی وفاداری سے ایسی زندگی ملتی ہے جو یہاں بھی رہتی ہے وہاں بھی رہتی ہے, اور غداری سے ایسی موت ملتی ہے. اسی لیے دوستو, نبی کے غداروں کا حال تم نے نہیں دیکھا. جو مردوں کا کام وہی ان کا کام. مردوں, اور ہم زندہ ہیں تو جو زندوں کا کام وہی کام ہمارا. بھائی دیکھیے, زندہ ہی لوگ تو آپس میں لین دین کرتے ہیں نا. آپ کے کچھ بیٹے انگلینڈ میں ہیں نا, وہاں سے بھیجتے ہیں, یہاں سے آپ کچھ بھیجتے ہیں تحفے. سمجھا, یہ ہوتا ہے تحفے بھیجتے ہیں نا, کچھ تحفے آپ کے جاتے ہیں کچھ ادھر کے آتے ہیں. سمجھا, خط و کتابت ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, بات چیت بھی ہوتی ہے, رابطے رہتے ہیں. یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا, تو یہ زندوں میں ہوتا, مردوں میں نہیں ہوتا. مردہ کسی مردے کو کچھ نہیں دیتا. مردہ کسی مردے کو کچھ نہیں دیتا. اور ہم زندہ, ہمارے جانے والے بھی زندہ. اسی لیے ہم ادھر سے تحفے نیاز و فاتحہ کے بھیجتے ہیں, ادھر سے فیضان آتا ہے, ان کی مدد آتی ہے, ان کا کرم آتا ہے. تو ایک زندہ دوسرے زندہ کو دے رہا ہے, ایک زندہ دوسرے زندہ کو دے رہا ہے. مگر یہ مردے جو ہیں اپنے مردے کو نہ دیتے ہیں نہ مردوں سے کچھ پاتے ہیں. مردوں کو پاتے ہیں. اصل میں وہ سمجھے نہیں نا, سمجھے. ابھی دو آدمی چلے آپ کے یہاں, آپ کے دیادرا سے دو چلے کمانے کے لیے. کہاں گئے؟ بمبئی. ایک نے قاعدے سے کوئی بزنس شروع کر دیا اور ایک نے پاکٹ ماری شروع کر دی. کما رہا پاکٹ ماری. تو ایک نے پاکٹ ماری شروع کر دی, ایک نے قاعدے سے بزنس. پاکٹ مار پکڑ گیا, پکڑ کے جیل میں چلا گیا. بزنس والا جو ابھی تک کام کر رہا وہاں سے بھیج رہا. تو یہاں والا سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ تو میرا پڑوسی بھیج رہا ہے, میرا جانے والا ابھی تک کچھ نہیں بھیجا, ابھی تک نہیں بھیجا, ابھی تک نہیں بھیجا. وہ نہیں جانتے کہ وہاں گرفتار ہے, وہ گرفتار ہے, گرفتار ہے. وہ کیا بھیجے گا؟ تو ارے اگر تمہیں اپنے گرفتاروں سے کچھ نہیں ملتا جو ہمارے آزاد ہیں, ان پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کل نفس ذائقۃ الموت. اور ایک بات اور آپ سمجھ لیں, یہ تو خیر کہنے کی بات ہے, حالانکہ سچ میں ہم کھوتے کیا ہیں, ایک مکان سے دوسری مکان کی طرف منتقل ہوتے. اور یہ منتقل ہونے کا نام ہی اگر موت رکھا جائے, سمجھا, تو ہم کئی بار منتقل ہو چکے. ایک مرتبہ ہماری روح عالم ارواح میں تھی, وہاں سے جب حکم الہی ہوا ہم شکم مادر میں آ گئے. وہاں سے جب حکم الہی ہوا تو ہم یہاں آ گئے. یہاں سے جب حکم الہی ہوگا تو ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے. وہاں سے جب حکم الہی ہوگا تو میدان آخرت میں ہوں گے. وہاں سے جب حکم الہی ہوگا تو جو جدھر کا ہوگا ادھر چلا جائے گا. تو اب یہ بتائیے, یہ تو ہم سفر ہی کر رہے ہیں نا, تو مرے کب؟ کس سفر کو ہم موت کہیں جناب؟ کس سفر کو موت کہیں؟ روح کے نکلنے کا نام ضرور موت رکھ دیا گیا ہے, وہ صحیح ہے. مگر اگر آپ اپنے جسم کو عین روح بنا لیں اور جسم کی تمام کثافتیں ختم کر دیں تو پھر آپ یہاں بھی زندہ ہیں وہاں بھی زندہ ہیں. اور ایک آن کا جھٹکا ہے, ایک معمولی ذائقہ ہے جس کو چکھنے کے بعد آپ کو ابدی زندگی مل جاتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ السلام تاج والے دو جہاں کے راج والے، السلام تاج والے دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ اے خالق ہر بلند پستی، شش چیز عطا بکنز ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و اما و تندرستی، اے مستحق عذاب کے یا لائق کرم، اس نقطۂ نظر سے خدا رانا ہم کو دیکھ، دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ما سوا، اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ، اے خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا، نہ سکے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ اللہم انا نعوذ بفضلک القدیم وطولک العظیم ولطفک العمیم، اللہم ادفع عنا البلاء والوباء والمرض والألم بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وصلي عليه ولا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ اعلان سن لیجئے، 25 تاریخ کو یاقوت پورہ بڑودہ میں حضرت کلیم اشرف صاحب کی تقریر کا پروگرام ہے، 5 تاریخ کو بورسد میں اور 25 تاریخ کو یاقوت پورہ بڑودہ میں حضرت کلیم اشرف صاحب کا پروگرام ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ حیات شیخ الاسلام اور
मशाइख रिफाइया दोनों किताब जिनको ज़रूरत हो वो यहाँ से हासिल कर सकता है। हजरात एक ज़रूरी खुशखबरी और ऐलान समाअत फरमा लीजिए। अहमदाबाद नारोल में जामिया मोइनुल उलूम सरकार कलां बहुत ही शानदार अदारा अभी हाल ही में खोला गया है। हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ साहब क़िबला की सरपरस्ती में बहुत ही अच्छा इदारा चल रहा है। आप अपने बच्चों को वहाँ तालीम के लिए भेज सकते हैं। और हजरात अल अशरफ महानामा जो निकलता है, आप सभी हजरात उसके खरीदार बने और मुहद्दिस आज़म मिशन की तमाम चीज़ों को लें। साथ साथ मौलाना इस्माइल साहब आती वाले ने जो हुजूर शेखुल इस्लाम पर किताब हयात शेखुल इस्लाम लिखी है, बहुत ही ताज़ा और अनमोल किताब है। हर आदमी एक एक किताब ज़रूर लेते हुए जाएं। जामिया मोइनुल उलूम सरकार कलां चंदोला नारोल अहमदाबाद। हजरात एक खुशी का ऐलान समाअत फरमाएं, जिसका अजीम खिताब अभी आप समाअत फरमाए थे, यानी हुजूर शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ अशरफुल जिलानी की ज़िंदगी पर एक अजीम किताब हयात शेखुल इस्लाम, जिसका नाम है अल्लामा मदनी मियाँ साहब की जात गिरामी पर लिखी किताब का नाम हयात शेखुल इस्लाम है, जिसे आप मस्जिद के करीब से ख़रीद सकते हैं। हजरात बड़ी खुशी की बात है कि हुजूर शेखुल इस्लाम की ज़िंदगी और आपकी दुनिया में दीनी खिदमत समाई हुई है। इस किताब का नाम हयात शेखुल इस्लाम है, जिसका हदिया सिर्फ 25 रुपये है। दयादरा मस्जिद के करीब से ख़रीद सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो मुहद्दिस आज़म हिंद मिशन पालेज ब्रांच और मदनी एकेडमी आती से भी आप खरीद सकते हैं। आज के प्रोग्राम के वीडियो कैसेट मुहद्दिस आज़म मिशन गुजरात प्रदेश की मिर्जापुर ब्रांच में हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ वीडियोग्राफर जनाब यासीन भाई यस स्टूडियो के द्वारा संपादित की हुई वीडियो कैसेट मुहद्दिस आज़म मिशन की मिर्जापुर ब्रांच में मिलेगी। और मिर्जापुर ब्रांच का स्टॉल यहाँ पर लगाया हुआ है, वहाँ पर भी आपको